मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ा अमल तो ये कि कुरान बार बार इस दुनिया को मुसाफिर खाना वमल हयात तो दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये आयत है। बस अल्लाह कहते हैं दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के, तो 2 टके का छोड़ा अल्लाह ने इस दुनिया को यार, है भाई। बहरिया टाउन को अल्लाह कह रहे हैं धोखे के अलावा। मैं बहरिया टाउन पे इसलिए नहीं कि वो असल में कराची के दिल में क्या घुसा हुआ है बहरिया टाउन। कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो फिर उस तरफ जाएंगे ना। रियाज मलिक को बोलो कोई और प्रोजेक्ट शुरू करे, मुफ्ती साहब की मिसाल में बहरिया टाउन के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कामयाबी का मयार ये समझ लिया आप लोगों ने। तो हो सकता है मैं खुद बहरिया टाउन में प्लॉट खरीद लूँ। कहीं आप बोलो मुफ्ती साहब बहरिया टाउन का रगड़े लगा लगा के, मैंने खरीदने का मेरा इरादा नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कहीं आप ये ना समझे मैं बहरिया टाउन की मार्केट को तबाह करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप प्लॉट खरीदें, घर बनाएं बहरिया टाउन में, DHA में, डिफेंस में, कहीं भी। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि समझो मुसाफिर खाना। जैसे आप सफ़र करते हो ट्रेन में AC पार्लर में, वहाँ भी आप चाहते हो AC ठीक हो जाए, पंखा चले, लेकिन दिल सीटों से और एयर कंडीशन से नहीं लगाते। पायदान पे भी बाज़ दफ़ा मौका मिलता है, आदमी पाँव रख के चला जाता है, दिल नहीं लगाता। तो बहरिया टाउन, और दिल से दुनिया निकलेगी जब तक सदका खैरात नहीं करोगे। अगर आपके पास 3 प्लॉट हैं, एक अल्लाह के लिए, क्या कर दो कि चलो यार एक दिल से निकले ना, दिल से निकालो, चलो यार एक निकालो। जब तक ये नहीं होगा ना जज्बा, ये दिल से थोड़ी, बातों से थोड़ी दुनिया दिल से निकलती है। खर्च करने से हमारे तो फरमाया करते थे पहले ज़माने में बुजुर्गान दीन, खानकाहों में अपने मुरीदों से नोट जलवाते थे। बोलते तुम्हारे दिलों में नोटों की मोहब्बत है, जलाओ। ये जैसे नोट जलेगा ना, दिल भी जलेगा साथ साथ। 5,000 का कड़क कड़क आप नहीं जलाना शुरू करते ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पकड़ के ले जाएगा आपको। तो अब तो सदके करवाए जाते हैं ना। कहा कि बाज़ दफ़ा जलवाते थे, सदका भी नहीं। ये अटका हुआ क्यों है तेरा दिल इसमें इतना ज़्यादा? मिट्टी है भाई, मिट्टी। तबलीग में कितना अच्छी बात सिखाई जाती है कि जब गश के लिए निकलो तो जो बड़ी इमारतें नजर आए, बोलो खड़ी हुई मिट्टी है, और जो नीचे पड़ी हुई है वो क्या है? पड़ी हुई मिट्टी है। वही मिट्टी है, गारा मिला, चूना वूना मिला के उसको अभी बैंक की बिल्डिंग बना दिया। थोड़े दिन पहले ये क्या थी? पड़ी हुई थी। और जब अल्लाह क़यामत का ज़ल्ज़ला लाएगा दोबारा क्या हो जाएगी? पड़ी हुई हो जाएगी। और ज़ल्ज़ला तो बाद में आएगा, जब आप मर गए तो आप पड़ी मिट्टी बन गए। अब आपके लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और हबीब बैंक क्या हो गए? अबे जब आप कब्रिस्तान में जाओगे थोड़े दिनों में, ज़्यादा टाइम नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मेरा कौन सा, हम सब 10, 20, 15, 20, 30, इससे ज़्यादा कौन रहेगा? और ये ठक 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 करके गुजरते हैं। उसके बाद हम सब लेटे हुए होंगे काइंडली। अब पता नहीं रात को नींद आएगी कि नहीं आएगी। थोड़े दिन रह गए वहाँ, जब पड़े हुए होंगे, जिस करवट पे लिटा के जाते हैं ना मुर्दे को, इतनी तौफीक नहीं होती कि थोड़ी सी करवट ही बदल ले भाई तू। ऐसा लेटता है भाई। होना ये चाहिए, जब आपने इतने बहरिया टाउन में बंगले बना लिए, बिल्डिंगें बना ली, तो कम से कम इतना तो फरिश्तों को चाहिए कब्र में बंदे का ख्याल करो कि 6 महीने बाद पूछ तो लेके यार क्या बना उसका, जो प्रोजेक्ट चल रहा था। ऐसा लेटता है ना, ऐसा लेटा है कि पुलिस से भी नहीं उठता वो। बताओ ना, कोई गया कब्र में, मर गया, एक दफा हल्की सी आंख बंद हुई सेठ साहब की, उसके बाद हिलाते रहो सेठ साहब, हिलाते रहो बस। हजरत आपके, मैंने ऐसे सेठ देखे, करोड़ों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मीटिंग से उठ के आए कि ये प्रोजेक्ट, उनके गार्ड इतने आगे पीछे। मेरे मीटिंग होने वाली थी एक सेठ से, वो मुझसे मिलना चाह रहे थे, और आगे पीछे उनकी पुलिस मोबाइल हैं, उनका बड़े बड़े, कराची में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। बैंक के डायरेक्टर ने मुझे बताया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाएं। उन्होंने कहा वो नहीं आ सकते, वो इतने उनके वो सिक्योरिटी के हैं, वो बेचारे बहुत मुसीबत में हो जाएंगे, आप ही चले हैं। तो मेरे, क्योंकि उनसे सलाम दुआ थी जो बैंक के थे, तो मैंने कहा चलो, इस्लामी बैंक था, तो मैंने कहा वो क्या हुआ? कह रहे हैं उनको तो इन्ना लिल्लाह ही हो गया उनका। तो मैंने कहा इतने बड़े आदमी का इन्ना लिल्लाह इतने आराम से हो गया? उन्होंने कहा यार वो कुछ भी नहीं, वो तो इतना प्रोजेक्ट उनके करोड़ों करोड़ों के चल रहे थे, वो एक दिन बैठे बैठे हार्ट अटैक हुआ, उसी वक्त लेट गए। मैंने कहा ये तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल समझ में पसंद ये तरीका, ये फरिश्तों का ये वाला स्टाइल मुझे बिल्कुल भी पसंद। हमसे फरिश्ता पूछता, हम कहते हैं यार ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इतना भी मुसाफिर खाना नहीं होना चाहिए ना। क्या ख्याल है? यानी हम कुरान को सुन सुन के जितना दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं ना, खुद मैं भी जब ऐसी चीजें देखता हूं तो मैं कहता हूं यार इतना तो हम भी नहीं समझ रहे। इससे पता चलता है जितना हम समझ रहे हैं उससे ज्यादा समझने की जरूरत है। 2 मिनट लगते हैं
تو اتنا بڑا سیٹ انہوں نے مجھے بینک کے وہ ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو اٹیک. میں نے کہا کیسے, عمر بھی زیادہ نہیں تھی, میں نے کہا کیسے مر گئے؟ کہہ رہے پتہ نہیں ہمیں خود حیران ہے, وہ اٹھا کر کے دل میں پین ہوا ہے. حالانکہ اتنے بڑے مالدار لوگ تو ہر وقت ہارٹ اسپیشلسٹ سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں, ان کا کولیسٹرول لپڈ پروفائل کے پورے ٹیسٹ رہتے ہیں ان لوگوں کے, شوگر اور سب. ہم لوگوں کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں کہ 2 پراٹھے 3 انڈے پھوڑ کے جب بالکل مرنے لگے تو پھر ٹیسٹ کراتے ہیں جا کے, یار یہ چکر کیا چل رہا ہے. غریب آدمی تو یہی کرے گا نا, ان کے لحاظ سے تو ہم غریب ہی ہیں, پھر بھی نہیں مرتے. یہاں ہماری کمیٹی کے پرانے صدر ہیں طارق بھائی, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں 2006 میں آیا تھا, وہ بیچارے نا 2006 میں نے دیکھا بہت بیمار, نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے کانپ رہے ہیں, بس ایسا لگتا تھا یہ ان کا آخری مہینہ ہے. اچھا اللہ نے ان کو توفیق دی ہے, دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے, دیندار آدمی ہے نا, وہ دنیا کو لات ماری ہوئی ہے انہوں نے, اللہ میں لگے رہتے ہیں, پیسے آتے ہیں ان کے پاس, لیکن میں نے ان میں ایک چیز دیکھی جو میں نے دیکھا, دنیا کی ٹینشن نہیں ہے, نماز میں بہت دل لگتا ہے ماشاء اللہ, اللہ ان کو اور عمر میں برکت دے. ہر وقت لگتا تھا ابھی دنیا سے چلے جائیں گے یہ, 2023 ہو گیا, زندہ ہے وہ, 2023 ہو گیا, ہانپتے کانپتے نا. اچھا میں کئی بار سوچا میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں, کیونکہ مجھے ڈر لگا بھی نہیں گیا تو اگلے ہفتے سے پہلے ان کا انتقال نہ ہو جائے. جب میں نے 10-15 سال دیکھا نا یہ بندہ کا انتقال نہیں ہونے والا, میں نے کہا بھائی مجھے لگتا ہے کہ سب کو مار کے جاؤ گے آپ. اور اتنے صحت مند لوگ جو ان کو ترس کھاتے تھے, بھائی وصیت لکھ لیں آپ کا کچھ پتہ نہیں ہے, وہ مشورے دینے والے چلے گئے. ان کے جنازے پڑے انہوں نے آ کے, ان کے جنازے ابھی کچھ دن پہلے پھر گر گئے تھے, اور ڈاکٹر منع کر رہے ہیں روزہ نہ رکھو, سارے روزے بھی رکھیں, لیکن پھر بھی ڈاکٹروں کی مانیں, ایسا نہ ہو آپ کو اس طرح کے توکل شروع کر دیں. وہ روزے بھی چل رہے ہیں. ایک دن تو رمضان میں گر گئے, ہم نے زبردستی پانی پلایا زندہ کرنے کے لیے. ہم نے کہا یہ بندہ گیا بھائی, وہ جی جب گرمیوں کا روزہ تھا, پہلا روزہ میں کتنے لوگ مر گئے تھے, اس میں ان کا بھی پورا چانس ہو گیا تھا, کیونکہ بہت طاقتور لوگ اس پہلے روزے میں گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے عیدی سینٹر میں وہ جنازوں کے لیے چارپائیاں کم پڑ گئی تھی, جگہ کم پڑ گئی تھی. کراچی میں بہت پہلا روزہ تھا, چند سال پہلے کی بات ہے, ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے بہت لوگ مرے تھے اس میں, تو اس میں وہ بھی گر گئے تھے. وہاں تک نہیں جایا جا رہا تھا, گر گئے, پھر پانی وانی ڈالا, ہم نے زبردستی روزہ توڑوایا ان سے, پھر بیٹھ گئے الحمدللہ. پھر اگلے دن پھر روزہ. ابے میں نے کہا بھائی کیا کر رہے یار, تو صحیح ہے الحمدللہ چل رہے ہیں. تو وہ اتنا بڑا سیٹ جو ان کی ہمارے سے میٹنگ ہونے والی تھی, میں نے پوچھا جی کیا ہوا, کہہ رہے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے لیٹ, حالانکہ ان کے لپڈ پروفائل اور ہارٹ. ایک دفعہ ہانگ کانگ سے ہمارے ریلیٹیو کا فون آیا کہ مفتی صاحب یہاں ایک پاکستانی ہے, اس کی عمر 40 سال ہے اور فضائی کمپنی میں اس کے اتنے شیئرز ہیں, کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہے. مفتی صاحب پاکستانی, اسٹرگل ہے. اسٹرگل کیا ہے, محنت ہے یار. دیکھو اس نے 40 سال میں یہاں ہانگ کانگ کی نیشنلٹی بھی مل گئی, اور کسی جہازوں کی کمپنی میں اس کے شیئر سب سے زیادہ ہیں. اتنا پیسہ ہے مفتی صاحب, اتنا پیسہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے ہانگ کانگ میں ایک دوست ہے, مجھے سمجھا رہے تھے, میں نے کہا اچھا ہوگا بھائی. تو ایک دن ان کا فون آیا کہ حضرت وہ اس کا تو انا للہ ہو گیا بندے کا, 40 سال کی عمر میں کیا ہو گیا. میں نے کہا کیسے ہو گیا بھائی, وہ تو اتنا مالدار. انہوں نے کہا وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا بریف کیس لے کے, فلائٹ کے انتظار میں, کھڑے ہارٹ اٹیک ہوا, ایسا لیٹے کہ ہانگ کانگ کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو, جو کروڑ پتی آدمی ہے, کیا اس کے پاس میڈیکل رپورٹیں نہیں ہوں گی؟ ان کے تو ہر وقت ڈاکٹر چیک کرتے رہتے ہیں, حضرت آپ کا دل آج تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ دھڑک رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پراٹھے کیا کریں. ہم لوگ بے وقوف ہیں, ہم جو پھاڑ کے. ابھی کیا ہوا ہے, وہ میں فضائل سنا رہا تھا میٹھے کے نا, کہ میٹھا کم کھانا چاہیے. گھر میں بھی بتا رہا تھا گھر والوں کو, دیکھو میٹھا جو ہے نا, ڈاکٹر کہتے ہیں نا 40 سال کے بعد میٹھا کم. فریج کھولا, آم نظر آ گئے ہمیں. اچھا میں گھر والوں کو بھی سمجھا رہا تھا, میں نے کہا لے آؤ بھائی, تو بھی اس سے ہم نے پھاڑ دی. آم تو کھانے کا ہوئے نا, آم تو پھوڑنے کی چیز ہے. کل ایک بندہ مجھے کہنے لگا, کہہ رہا مفتی صاحب آپ آم کے میں کھانے کے بجائے پھوڑنے کا لفظ استعمال کرتے ہو, خدا کے لیے مت کرو, لوگ شوگر کے مریض بن جائیں گے. لوگ نے بھی پھوڑنا شروع کر دیا آپ کے بیان سن کے. آم میں اتنا شوگر ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بہت نقصان دہ ہے. میں نے کہا یہ تقریر جب آم کا موسم چلا جائے گا بتا دینا, ابھی تو پھوڑے گا. آم ہی تو چیز ہے جو پیٹ بھر کے, کھجوریں کھا سکتا ہے پیٹ بھر کے آدمی, سیب کھا سکتا ہے, ایک سیب کھاؤ پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے یار. آم ایسی چیزیں پھوڑتے جاؤ. تو اچھا نہیں ہے, آپ کہیں پھوڑنا نہ شروع کر دیں, صحت کا خیال کریں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ تو صحت کا اتنا خیال نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. مالدار لوگ تو بہت
ڈاکٹروں سے ایک ان کے نا ایک صاحب سیٹھ صاحب تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایکچولی ڈاکٹر نے مجھے اتنی کیلوریز ریکمینڈ کی ہیں ڈبے پہ. وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پتہ نہیں 300 یا 500 کچھ بتایا تھا. میں نے کہا کیا آپ ہر چیز کھانے سے پہلے کیلوریز چیک کریں گے؟ نیٹ پہ چیک کرتا ہوں میں کتنی کیلوریز ہیں. تو ڈاکٹر نے میں نے کہا یار اسی سے ٹینشن سے مر جائے گا بھائی تو سارا دن. میں اگر 2 پراٹھوں کی کیلوریز چیک کرنا شروع کر دوں تو اس میں تو اتنی ٹینشن ہوگی کہ مجھے 4 پراٹھے کھانے پڑیں گے, پھر اتنی کیلوریز میری ضائع ہو جائیں گی. کیا خیال ہے؟ تو اچھی بات نہیں ہے, خیر صحت کا خیال کرنا چاہیے, لیکن میں بتا رہا ہوں یہ مالدار لوگ تو بہت خیال کرتے ہیں. تو وہ 40 سال میں ہانگ کانگ کا کروڑ پتی پاکستانی جہاز کے انتظار میں, ہو سکتا ہے اس کی اپنی کوئی ایئر لائن ہو, کھڑا ہوا ہے کھڑے کھڑے ٹین, ٹھیک. تو وہاں یہ آیتیں اللہ کی ساتھ فلا صدق ولا صلی, اللہ کہتے ہیں صدقے کر دیتا, مدرسے بنا دیتا, یتیم خانے بنا دیتا, صدقہ جاریہ بنا دیتا, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا, اور حی علی الصلاۃ. کتنا تھوڑا سا اللہ کا مطالبہ ہے, اللہ کو بہت زیادہ تھوڑی مطالبہ کرتے ہیں, لیکن فکر ہی نہیں کرتے. تو اللہ بھائی ہم سب کو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ والی آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں سمجھ میں نہیں آ رہا, آخرت میں یہ حسرت کا ذریعہ بنے گی. اللہ ہمیں موت سے پہلے عقل عطا فرمائے اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.